السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ اس کا نام ہے اردو وتھ الطاف نہر، اور ہم جو ہے 10ویں کلاس کی جو کتاب ہے اردو کی جان پہچان، اس کا پہلا سبق چل رہا ہے۔ کل ہم نے مولانا اسماعیل کے بارے میں، اس کی حیات و خدمت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج نظم کو پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ شارٹ ویڈیو کے اندر ہم نے معنی بھی بتا دیے تھے، اور اب پہلے سوال دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نظم پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کہ سارے ہی نباتات اللہ کی قدرت سے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو بھی ہم نظم پڑھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کس طرح کرتی ہے؟ یہ کیسے کرتی ہے؟ تو چڑیا خدا کی تسبیح اپنی سریلی آواز میں چہچہا کر کرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو آخری شعر میں کارخانے سے دنیا مراد ہے۔ امید ہے کہ یہ سوالات تھوڑے ذہن نشین ہوئے ہوں گے، باقی ہم نظم کے ختم کے اوپر انشاءاللہ ان کو دہرائیں گے، ریویژن کریں گے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں خدا کی تعریف کرنا، یہ بھی حمد کا معنی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نظم۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہربا بنایا۔ تو اس کے اندر شاعر مولانا اسماعیل میرٹھی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اتنا خوبصورت جہاں بنایا ہے۔ پھر نیچے والے مصرے کے اندر اس کی تشریح کر رہے ہیں، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا، کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے، کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تیسرے مصرے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بیل بونٹے کیا خوش نما ہو گئے، کہ مٹی سے بیل بونٹے کتنے خوش نما، یعنی خوش نما کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں خوبصورت، کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بیل بوٹے اگائے ہیں۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا، خلعت قیمتی لباس کو کہتے ہیں، کہ ان کو ایک ایسا لباس پہنایا، ہرے کلر کا لباس پہنایا، سبز کہتے ہیں ہرے کو، ہرے کلر کا لباس پہنایا اور ان کو جواب بنایا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں پانچویں مصرے کے اندر، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کہ سورج کو اللہ نے کتنا بہترین بنایا ہے کہ وہ ہمیں گرمی بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کیا خوب چشمہ تو نے اے مہربا بنایا، کہ کتنا چشمہ، یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین چشمہ بنایا ہے، زمین سے پانی پھوٹتا ہے۔ آگے دیکھتے نظم کے اندر، یہ پیاری پیاری چڑیاں جو پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا۔ تو دوستو اس مصرے کے اندر مولانا فرما رہے ہیں، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے جو چہکتی، یہ پیاری پیاری چڑیا جو چہکتی ہوئی پھرتی ہے، ان کو قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا، کہ قدرت نے ان کو تیری تسبیح خواہ، تسبیح پڑھنے والا بنایا ہے۔
نیچے والے مصرے کے اندر کہہ رہے ہیں رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا کیا نعمتیں ہم کو میسر، میسر کا معنی ہوتا ہے حاصل ہونا، کہ اللہ کی قدرت سے ہمیں کیا کیا نعمتیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں کیا کیا نعمتیں میسر ہے، حاصل ہے، یہ ساری چیز اللہ کی نعمت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمت کو چھین لے تو ہر چیز چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، اور پھر کہہ رہے ان نعمتوں کا تجھ کو جو ہے قدرداں، قدر کرنے والا بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، اور یہ مصرع بڑا جاندار مصرع ہے۔ اس مصرے کے اندر مولانا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز سے اللہ کی کاریگری ٹپکتی ہے، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، پتھر کو دیکھو، درخت کو دیکھو، انسان کو دیکھو، جس چیز کی طرف ہم غور کریں گے دیکھیں گے اس چیز سے اللہ کی کاریگری ہمیں ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا، کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ کارخانہ کب تو نے رائے گا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے، اللہ کی تعریف کے اندر اللہ سے خطاب ہو کر کہہ رہے ہیں، مخاطب ہو کر، کہ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا، یعنی یہ دنیا تو نے بیکار نہیں بنائی۔ دوستو بس یہ اسی سبق کی تشریح ہے۔ اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں تھوڑے سے۔ پہلا سوال ہے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگائے ہوئے کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب میں بتا چکا ہوں کہ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کہ سارے نباتات مٹی سے ہی اگتے ہیں، اللہ کی قدرت سے، خدا کی قدرت سے۔ دوسرا ہے کہ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ چشمہ جو ہوتا ہے نا، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہتا رہتا ہے، اس سے پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ سورج اور چشمے کو ایک دوسرے سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ سورج کو چشمے سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ سورج بھی کبھی غروب نہیں ہوتا، سورج بھی کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے چشمے سے پانی نکلتا رہتا ہے اس طریقے سے سورج بھی ہمیں مسلسل گرمی اور روشنی دیتا رہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ تو یہ بتا چکے ہیں، اپنی سریلی آواز کے اندر چہچا کر چڑیا خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بتا چکے ہیں، آخری شعر میں کارخانے سے دنیا مراد ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ان سوالات کے جوابات تحریری شکل میں چاہیے تو کمنٹ کریں، ہم جو ہے تحریری شکل کے اندر بھی ان کے جوابات دے دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔